اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوست خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میں بہت اہم ٹاپک لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے، جو کہ ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں ہے، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس جب 10th کا ایگزام پاس کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ایف ای سی کا ایگزام پاس کر لیتے ہیں تو وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ اب میں کون سا راستہ اپناؤں، کون سا سائڈ پہ جاؤں۔ جب وہ میٹرک کا امتحان دے دیتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ابھی انجینئرنگ سائڈ چوز کر لوں، میں ابھی میڈیکل سائڈ چوز کر لوں، یا میں ابھی کمپیوٹر سائنس سائڈ چوز کر لوں۔ تو اسی طرح جب وہ ایف ای سی پاس کر کے پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ابھی میڈیکل کر لوں، یا میں پرائیویٹ انجینئرنگ کر لوں، یا پرائیویٹ میڈیکل کر لوں اگر وہ ایٹا میں کلیئر نہ ہو گئے تو، یا سبجیکٹ سائڈ پہ جاؤں تو کون سے سبجیکٹ پہ جاؤں۔ تو ان کے لیے آج میرا ایک مفید سا مشورہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں اسٹارٹ لوں گا آپ لوگوں کو 10th کے ایگزام کے حوالے سے، کیونکہ جب 10th کا ایگزام ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ایف ای سی کے لیے آ جاتے ہیں، ایف ای سی میں وہ ایگزام دینے آتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ابھی انجینئرنگ سائڈ پہ جاؤں، میڈیکل سائڈ پہ جاؤں، یا میں کمپیوٹر سائنس سائڈ پہ جاؤں۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے جو ہوتے ہیں، ہم میڈیکل سائڈ پہ جب جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کر لو کہ آپ انجینئرنگ سائڈ پہ جاؤ، انجینئرنگ کا بڑا سکوپ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح جب ہم انجینئرنگ سائڈ پہ جاتے ہیں تو گھر والے یہ کہتے ہیں کہ آپ میڈیکل سائڈ پہ جاؤ، میڈیکل کا بڑا سکوپ ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہ ہمیں ادھر ادھر انٹرپٹ کرتے ہیں، کبھی ایک سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں، کبھی دوسرے سائڈ پہ لے کے، تو ہمیں خود پتہ نہیں چلتا کہ میں ابھی کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کروں جس میں میرا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو۔ تو آج اس کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی آپ نے گزارنی ہوگی، نہ کہ آپ کے ابو نے، نہ کہ آپ کے بھائی نے، نہ کہ کسی اور رشتہ دار نے۔ تو اس کے حوالے سے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی اگر ایف ای سی پاس میٹرک پاس کر کے، میٹرک کے بعد جب ایف ای سی پہ جانا چاہتے ہو، تو وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ میں میڈیکل سائڈ پہ جاؤں، تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ کویسچن کر لے کہ اگر میں میڈیکل سائڈ پہ جاؤں تو کیوں جاؤں، اگر اسی طرح انجینئرنگ سائڈ پہ جاؤں تو میں کیوں جاؤں، اسی طرح کمپیوٹر سائنس سائڈ پہ جاؤں تو کیوں جاؤں۔ میڈیکل سائڈ والوں کے لیے تو یہ میں ایک مشورہ دوں گا، کیونکہ میڈیکل ایٹا میں جب وہ ٹیسٹ دینے آتے ہیں تو ایٹا میں دو مین سبجیکٹ ہوتے ہیں میڈیکل کے، ایک بایو ہوتا ہے اور دوسرا کیمسٹری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو میٹرک کا کیمسٹری اور میٹرک کا آپ کو بایو جو ہے وہ آتا ہے، تو آپ بے شک آپ میڈیکل سائڈ پہ آ جائے، ایف ای سی میں پری میڈیکل لے لیں۔ اسی طرح اگر آپ انجینئرنگ سائڈ پہ آتے ہو تو آپ کو اگر میتھمیٹکس اور ساتھ میں فزکس آتا ہے تو آپ بے شک کیا کر لو، انجینئرنگ سائڈ پہ آ جاؤ۔ اگر آپ کو اس طرح ہے کہ ایک آتا ہے اور دوسرا نہیں آتا، میڈیکل والا ایک بک آتا ہے فار ایگزامپل کیمسٹری آتا ہے، اور دوسرا جو ہے آپ کو فزکس میں انٹرسٹ ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں نے میڈیکل سائڈ کرنا ہے یا انجینئرنگ سائڈ کرنا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہ کرو۔ اسی طرح اگر آپ کمپیوٹر سائڈ پہ جاتے ہو، اگر آپ کے ساتھ کمپیوٹر کا تھوڑا بہت نالج ہو کہ میں کمپیوٹر کر سکتا ہوں، کمپیوٹر سائنس کر سکتا ہوں، کمپیوٹر کا نالج بھی ہو، اور آپ کو میتھمیٹکس بھی آتا ہو، اور ساتھ میں جو ہے فزکس بھی آتا ہو، کیونکہ اس میں جو ہے کمپیوٹر میتھمیٹکس پلس آپ کے ساتھ فزکس کا جو ہے مین ٹاپکس ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ میں اس سائڈ پہ جاؤں، کمپیوٹر سائنس سائڈ پہ جاؤں، تو آپ کے لیے یہ مسٹ ہے۔ اسی طرح آپ کو اگر ایف ای سی کے بعد جو ہے آپ ایسا کرتے ہو کہ آپ کسی فیلڈ پہ جاتے ہو، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں جب وہ میڈیکل کا ٹیسٹ نہ کلیئر نہ کرے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایسا سبجیکٹ چوز کرتے ہیں جس میں اس کا نہ خود کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور نہ اس کو خود آتا ہے، لیکن گھر والے اس کو بزور لے کے جاتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کرو کہ آپ انگلش سائڈ پہ جاؤ، انگلش میں آپ سی ایس ایس کرو گے، یہ کرو گے وہ کرو گے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو کچھ خود اس کو غریب کو کوئی نہ ہی آتا ہو، تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک انگلش کا بک لے کے جاؤ گے، آپ 48 سبجیکٹ پڑھو گے اپ ٹو 8 سیمسٹر۔ اسی طرح اور سبجیکٹ میں بھی ہے کہ جس فیلڈ پہ بھی آپ کیوں نہ جاؤ، آپ کے ساتھ ایک بک نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ ڈفرینٹس بکس ہوں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ایف ای سی کے بعد کوئی سبجیکٹ چوز کرتے ہو تو ایسا سبجیکٹ چوز کر لے جس کا ریلیشن جو ہے 9th سے لے کر 2nd ایئر تک کے بکس کے ساتھ تھوڑا بہت ریلیشن ہو۔ فار ایگزامپل
آپ فزکس چوز کر لیں، آپ الیکٹرانکس چوز کر لیں، آپ اسی طرح جو ہے میتھمیٹکس چوز کر لیں، بائیو سائڈ چوز کریں، باٹنی چوز کریں، زوالوجی چوز کریں، کیمسٹری چوز کریں. کیمسٹری میں پھر انٹرنل فیلڈز ہے اور یونیورسٹیز میں ہیں، اس میں آپ جائیں. لیکن ایسا سبجیکٹ کبھی بھی نہ چوز کر لیں جس کا آپ کو بیس کا نالج نہ ہو. میں اگر پرسنلی بات کر لوں تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی ہوا تھا، میرے ساتھ بھی ہوا تھا کہ میرا پرسنل انٹرسٹ کسی اور سبجیکٹ میں تھا، لیکن گھر والوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ ایسا کر لو کہ آپ انگلش سائٹ پہ جاؤ، آپ انگلش میں جا کے آگے بہت کچھ کر سکو گے. بالکل صحیح ہے، میں نے کیا ہے بی ایس انگلش کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میرا انگلش میں پرسنل انٹرسٹ تھا. انٹرسٹ نہ ہو تو آپ کو بہت سی ڈیفیکلٹیز آئیں گے، بہت سی ڈیفیکلٹیز آپ لوگ فیس کریں گے. کیوں وہ ڈیفیکلٹیز نہ آپ کے گھر والے فیس کریں گے، نہ آپ کا رشتہ دار فیس کرے گا، نہ کوئی اور فیس کرے گا، لیکن آپ اس کو خود فیس کرو گے. تو اسی وجہ سے ایسی باتوں سے نمٹنے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک آسان سے مشورہ دیتا ہوں کہ اسی کے بعد اگر کسی فیلڈ پہ جانا ہے تو ایسی فیلڈ پہ جاؤ جس کا آپ کے کورس سے کم از کم تھوڑا بہت ریلیشن ہو، تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس چیز کے ساتھ مان جائے. نہ کہ ایسی فیلڈ پہ جاؤ جس کا مائنڈ جو ہے آپ کا بالکل مان ہی نہیں رہا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، بزور کرنا ہے. بزور کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ ایک پازیٹیو مشورہ تھا. باقی ڈائریکشن چوز کرنا آپ لوگوں کا خود کا فیصلہ ہے. تو یہ میرا مشورہ تھا آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا تھا. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی اسی طرح ویڈیو بناؤں گا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.